السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے برادر، میں شبان گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگ مختلف قسم کی رسومات، بدعات، خرافات اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور کچھ علماء کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے شب برات کے حوالے سے کہ اس مہینے کی 15ویں شب کو ایک ایسی رات ہے جس کے اندر انسان کی زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اندر زندگی کے پتے جھڑتے ہیں۔ مختلف قسم کی خرافات، رسومات، بدعات اس رات کے حوالے سے منسوب ہیں، اور پھر اس رات کی فضیلت کے اندر جو آیات پڑھی جاتی ہیں، جو حدیث بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام شب قدر والی جو حدیث اور قرآن کی آیات ہیں جو شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی، وہ اس رات کو، جس کو شب برات کا نام دیا گیا ہے، اس رات کے اوپر فٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ من گھڑت پراپوگنڈا یہ علماء سو کی طرف سے ہے، صرف حلوے مانڈے کی خاطر، پیٹ پوجا کی خاطر عوام کو اس سائڈ پہ لگایا گیا ہے، باقی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر سپیکر لگا کے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے ختم شریف کے نام پر، پھر عشاء کے بعد محفلیں ہوتی ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے، خواتین گھروں کے اندر صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرواتی ہیں، گھروں کے اندر صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں، مختلف قسم کے رنگا رنگ کے کھانے بنا کر ایک دوسرے کے گھر میں بھیجے جاتے ہیں، اور اس رات قبرستان میں جایا جاتا ہے۔ قبرستان کے اندر لوگ جاتے ہیں، جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس رات کو روحیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ سب من گھڑت پراپوگنڈا ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں۔ یہ نہ اس طریقے کے اوپر اللہ کے نبی نے عمل کیا، نہ آپ نے بتایا، نہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ وہ جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا وہ شب قدر ہے، جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ جو سورۃ دخان کی آیت پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے، اس سے مراد بھی شب قدر ہے۔ صرف لفظوں کا جو ہے ہیر پھیر ہے، وہاں پہ شب قدر کہا گیا ہے، اور سورۃ دخان کی جو آیت ہے اس کے اندر شب مبارک کہا گیا ہے، مبارک والی رات، اور یہ قدر والی رات، رات ایک ہی ہے، رات ایک ہی ہے۔ دونوں سے مراد شب قدر ہی ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور وہ رات رمضان میں آتی ہے، شبان میں نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان خرافات، بدعات، رسومات پر عمل نہ کریں، اپنا مان بھی بچائیں، اپنا مال بھی بچائیں، اور وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کام ہیں۔ اس کے اندر بڑی بڑی ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کا مال بٹورنے کے لیے بڑی ضعیف روایتیں بیان کر کے لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے، جن کا کوئی سر منہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توحید و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ان رسومات سے، خرافات سے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔